ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تمہیں قیامت تک کے لیے احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے کا مباہلے کا چیلنج ہے۔ جو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی مانتا ہے مجھ سے مباہلہ کر لے، یہ ہزاروں افراد کا مجمع اس مباہلے کے اوپر گواہ ہو جائے گا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں برادر عزیز چودھری جوید گل صاحب کو ان کی جہود طیبہ کے اوپر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے جو مختصر سا خاکہ اور دباچہ اس پروگرام کے حوالے سے باندھا، میری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی یہ نیکیاں میزان حسنات میں زیادہ کر کے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ ان کو پیش فرمائے، اور اس جہود کے بدلے میں اور اس عظیم مشن اور اس عظیم جد و جہد کو چلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں نبی محترم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد میں برادر عزیز صدیق بلوچ صاحب کا، عثمان بلوچ صاحب کا، شفیق بلوچ صاحب کا، رضوان غفار صاحب کا، اور بالخصوص آپ کی یہ جو ینگ ویلفیئر سوسائٹی ہے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع میسر کیا۔ اس کے علاوہ سٹیج کے دائیں اور بائیں جمعیت اہل حدیث قصور کی قیادت سردار مقصود اقبال صاحب، آصف الہی ظہیر صاحب، سلیم ساجد ربانی صاحب، فوجی عمر فروق صاحب، کمبو صاحب اور دیگر عتیق الرحمن آصف بھائی اور تمام احباب جن کا نام لینا اس وقت کو کچھ زیادہ درکار ہے، سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں پہ شمولیت اختیار کی، نیکی کے کاموں کے اندر تعاون کرنا۔ یقیناً جس طرح جوید گل بھائی نے بیان کیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دفاع صحابہ کا مسئلہ ہو، ہم ان مشترکہ کاز کے اوپر نہ اہل حدیث کی تفریق کرتے ہیں، نہ دیوبند کی تفریق کرتے ہیں، نہ بریلوی کی تفریق کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے مسئلے میں بھی ایک ہیں، دفاع صحابہ کے مسئلے میں بھی ایک ہیں، اور مشترکات امت کے مسئلے کے اوپر بھی ایک ہے۔ ابھی جس چیز کی اہمیت کی طرف چودھری صاحب نے اشارہ کیا، آج انہی میں سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور دل کے اندر یہ خواہش اور امید ہے کہ آپ ان دلائل کو سنیں، سمجھیں، اور اگر کسی قادیانی سے رابطہ ہو جائے، اور نورپور کے اندر رابطہ ہونا قطعاً مشکل نہیں ہے، اس کے سامنے ان دلائل کو رکھیے اور ان سے جواب طلب کیجیے، اور جو آخری حل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے قرآن کی ابتدا ہی میں ایک آیت نازل کر دی۔ ایک ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے آخر میں جا کے، درمیان میں جا کے، دیگر مقامات کے اوپر جا کے مسئلے کو سمجھایا جائے، وہ بھی اہم ہے، لیکن سورت فاتحہ کے بعد ابھی سورت بقرہ شروع ہوتی ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی بعض صفات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اور صفات بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن، سب کو یہ آیت آتی ہے، سورت بقرہ شروع ہو رہی ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ پیارے حبیب، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں، تندیب الرحمن چھتوی بھائی بھی موجود ہیں، میں سب احباب کا شکر گزار ہوں، متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں اس وحی کے اوپر، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا انزل الیک، وہ اس وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور وہ وحی کون سی ہے؟ قرآن۔ وما انزل من قبلک، اور اس وحی کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ کون سی کتابیں پہلے نازل ہوئی ہیں؟ انجیل نازل ہوئی، تورات نازل ہوئی، جو آپ سے پہلے وحی کے جتنے سلسلے آئے ان سب کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے اس آیت کی حیت کے اوپر اور اس آیت کے مفہوم کے اوپر شاید کبھی غور نہ کیا ہو،
اور اس کے بعد بھی اگر وحی آنے کی گنجائش موجود ہوتی یا وحی کا کوئی تصور موجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اللہ ہی کا کلام ہے، اللہ ہی کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی فرماتے کہ جو آپ پہ نازل ہوئی یا آپ سے قبل نازل ہوئی، جو آپ کے بعد نازل ہوگی اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کے بعد وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ کیا ذکر آیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آتے ہیں، اور اس کے بعد ایمان لے کے آتے ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے کوئی نبی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، پھر ایمان لے کے آتے ہیں کہ آپ کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ، کوئی حصہ، کوئی طریقہ، کوئی ذریعہ باقی نہیں رہے گا۔ یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک کے اسلوب کے اوپر آپ پورے کے پورے قرآن کے اسلوب کے اوپر غور کیجئے۔ حضرت آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، جو بھی نبی آیا جس کے بعد میں نبی آنے کی گنجائش موجود تھی، اس نے بعد میں آنے والے نبیوں کا ذکر بھی کیا، اپنی اولاد میں نبوت بھی مانگی، یہاں تک کہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہوا، حضرت عیسیٰ بھی آئے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ کے بعد بھی نبی آنے کی گنجائش موجود تھی، تو وہ بھی قرآن پاک میں ذکر موجود ہے کہ بتا کے گئے میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا۔ قرآن پاک میں کہیں پہ بھی یہ آیات طویل ہیں، بات طویل ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی اپنی اولاد میں سے، نوح کی ذریت میں نبیوں کا ذکر موجود ہے، آدم کی اولاد میں نبیوں کا ذکر موجود ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قرآن خود بول اٹھا۔ اس ایک آیت کے اوپر بھی اگر یہ نص قطعی ہے، اس ایک آیت کے اوپر بھی اگر قادیانی غور و فکر کر لے اور جو انہوں نے اس کا من گھڑت من چاہا مفہوم پیش کیا ہے اس ہی کو بھی سوچ لے تو یہ سارے کا سارا عقیدہ اور عقدہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم رسول اللہ کہ جب نبوت کی باری آئی تو رسول اللہ کے بعد آنے والے نبی کا ذکر کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ خبر غم ہے، مفسرین کے انداز میں اگر دیکھا جائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، لا محالہ انہیں اس بات کی خبر ہو گئی کہ میرا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا اور کوئی بیٹا بھی بلوغت کے مقام کو نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بنیں گے، ولکن رسول اللہ، اور ساتھ ہی اللہ نے خوشی کی عظیم خبر بھی رسول اللہ کے قلب اطہر پہ اتار دی، آپ کسی مرد کے باپ تو نہیں بنیں گے لیکن آپ کو میں رسول بناؤں گا اور آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دوں گا۔ صرف نبی نہیں بناؤں گا بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی سجا دوں گا۔ یہاں پہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے اس آیت کا ایک ترجمہ کرتے ہیں، اس بھونڈے ترجمے کی حقیقت بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، اور یہ جو جوید گل بھائی نے بات کی ہے اور دیگر مقررین نے دیباچہ باندھا، اللہ کی قسم درست باندھا، ہمیں ان دلائل کا پتہ ہی نہیں۔ ہماری نوجوان نسل کو کسی نے بھی گھیرنا ہو، چند منہ شگافیاں جہالت سے مبنی ان کو پکڑ کر ایک آیت میں کہتا ہے کہ یہ جو خاتم النبیین کا ترجمہ مسلمان کرتے ہیں یہ نہیں ہے، اس سے مراد ختم نبوت نہیں ہے، اس سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد نبی تراش مہر ہے۔ ختم سے مراد مہر لیتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ نبی تراش مہر ہے۔ اس نبی تراش مہر کا ترجمہ کیا ہے
اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مہر ہے کہ جس شخص کے اوپر بھی لگا دیں وہ نبی بن جائے گا. نبی تراش مہر. یہاں پہ آپ نے ان کو کہنا اپنے اس ترجمے کے اوپر اگر قائم ہو تو ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ. وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. یہاں پہ جو نبی ہے یہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے, تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے؟ بتائیے, عام فہم بات ہے. یہاں پہ جو نبیین کا لفظ ہے یہ واحد ہے, تثنیہ کے جمع. جمع عربی میں کم از کم کتنے افراد سے شروع ہوتی ہے؟ 3 سے. کیونکہ تثنیہ کی الگ ڈائی, 2 کی الگ ڈائی عربی میں موجود ہے, واحد کی الگ ڈائی موجود ہے. یہ جمع کا صیغہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا اگر ترجمہ درست مان لیا جائے کہ نبی تراش مہر ہے تو آپ ان سے پوچھئے کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے رسول اللہ کے درمیان میں کوئی نبی آیا؟ وہ کہیں گے نہیں آیا. مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے؟ جی ہاں. مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے قیامت تک کوئی نبی آئے گا نہیں, اب تو خلافت چلے گی. یہاں پہ آپ نے ان کو روک لینا کہ تم تو ترجمہ کرتے ہو نبی تراش مہر, اور نبی کا ذکر جہاں پہ یہاں پہ جس صیغے میں آ رہا ہے وہ صیغہ کس کا ہے؟ جمع کا. کم از کم کتنے نبی تراش نہیں ہوں گے؟ کتنے نبی؟ اگر نبی تراش مہر بھی تمہارا ترجمہ مان لیا جائے جو باطل ہے, فاسد ہے, کیونکہ رسول اللہ نے خود اس کی ٹرانسلیشن بھی کر دی ہے, اگر تمہارا ترجمہ بھی مانا جائے تو کم از کم کتنے نبی تراش نہیں ہوں گے؟ تو تم تو کہتے ہو نہ مرزا سے پہلے کوئی نبی تھا نہ مرزا کے بعد کوئی نبی آئے گا, تو یہ ترجمہ تو تمہارا بھی غلط ہو گیا. نبی تراش مہر. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا خود ترجمہ کر دیا کہ لا نبی بعدی. اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, قیامت تو آ جائے گی نبی. جہاں جہاں پہ بھی آج آپ نے اشکالات بھی دور کر کے جانے ہیں, جہاں جہاں پر بھی یہ وہم بھی پیدا ہونے کا خدشہ تھا کہ نبوت کا کوئی جز یا نبوت کا کوئی سلسلہ باقی رہ سکتا ہے, رسول اللہ نے وہاں بھی وضاحت کر دی. مثلا حضرت علی کو ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چھوڑ گئے تو حضرت علی کو بعض لوگوں نے تانے دیے, ہاں کمزور لوگ مدینہ میں رہ گئے ہیں, جو بزدل لوگ تھے, جو مریض تھے, جو ایسے تھے, جو ویسے تھے. اب علی وہ جو دلیر ہیں, جو بدر کے, احد کے, ہر جگہ کے سپاسالار ہیں, دل کو چوٹ پہنچی, باغ کے رسول اللہ کے قافلے کو پکڑا, کہا مدینہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں صرف عورتیں رہ گئی ہیں, کمزور لوگ رہ گئے, آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے, کہا اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. اے علی کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں میری آپ کے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے؟ اس نسبت پہ آپ خوش نہیں ہیں؟ اب یہاں پہ آپ نے ایک لفظ کے اوپر غور کرنا ہے, موسیٰ بھی نبی تھے اور ہارون بھی نبی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت تو دے دی کہ آپ کی میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے, اللہ ساتھ ہی کہ وہم پیدا نہ ہو جائے, امت میں کوئی اشکال باقی نہ رہے, اللہ انہو لا نبی بعدی. علی لیکن ایک بات یاد رکھ لی, میرے بعد نبوت کا کوئی سلسلہ باقی نہیں. یہاں پہ بات آئی ہے ذہنی طور پہ تو کہہ دیتا ہوں, بعد ہمارے اس معاشرے میں رہنے والے لوگ اس حدیث کو حضرت علی کی وصیت کے اوپر بھی محمول کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنا کے گئے تھے. اس حدیث سے ثابت ہے کیونکہ رسول اللہ نے کہا تیری میری وہ نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ نسبت ہے. یہ تو خیر بات ضمنی آئی ہے لیکن یہ بھی اشکال دور کر لیں. یہ اگر حدیث کو مانا جائے وصیت کے طور پہ, خلافت کے طور پہ, نیابت کے طور پہ, تو یاد رکھیے ہارون اور موسیٰ کی نسبت بھائیوں والی تو ہے تھی,
لیکن حضرت ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، موسیٰ کے بعد وسیع اور خلیفہ نہیں تھے بنے. خیر یہ بات تو ضمنی طور پہ آئی. اور دوسری بات جو بڑی اہم ہے، جو آج آپ نے سمجھ کے جانی ہے، وحی، نبوت، یہ تو بہت بڑی باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کوئی جز بھی تھا تو وہ بھی بتا کے گئے ہیں. اور کیا بتا کے گئے؟ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت کا کوئی سلسلہ باقی نہیں رہے گا، لیکن نبوت کی جزیات میں سے، سبحان اللہ، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو عقیدہ کھل جائے. جزیات بھی بیان کی، نبوت کی جزیات میں سے ایک جز 46واں حصہ، 46واں حصہ باقی رہے گا میری امت میں. نبی جو پورے کا پورا آنا تھا وہ نہیں بتا کے گئے، نبوت کے جو سلسلے آنے تھے وہ نہیں بتائے، وہی جو آنی تھی وہ نہیں بتائی. قادیانیوں کو کیا وسوسہ لگ گیا؟ اللہ کے بندو 46واں حصہ جو بقایا نبوت کا رہنا تھا وہ بھی بتا کے گئے ہیں. اور کیا کہا؟ وہ بندہ مومن کے سچے خواب ہوں گے اور وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوں گے. اگر آپ اس ایک بات کے اوپر غور کریں تو آپ کے دماغ کے بند دریچے واہ ہو جائیں گے، کھل جائیں گے. کیسے؟ سچا خواب آپ بتائیے. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، ایک آدمی رات کو سوئے، خواب دیکھے اور اٹھ کے یہ دعویٰ کرے میں نے خواب دیکھا اور سچا ہے، اس کا یہ دعویٰ مانا جائے گا کہ رد کیا جائے گا؟ بتائیں. رد کیا جائے گا. وجہ جو بندہ سچا خواب دیکھتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا یہ خواب سچا ہے کہ جھوٹا ہے جب تک وہ خواب وقوع پذیر نہ ہو جائے. کیونکہ رسول اللہ نے اس کی بھی وضاحت کی. اور سچا خواب وہ ہوگا، سچا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوگا وہ ہوگا جو پورا ہو جائے گا. جب پورا ہو جائے گا تو بندے کو معلوم ہوگا یہ اللہ کی طرف سے. جب تک وہ پورا نہیں ہوا بندے کو خود بھی معلوم نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ روحانی ہے یا شیاطین کی طرف سے ہے. ایک بندہ اٹھے کہ میں نے خواب دیکھا اور وہ یہ دعویٰ کرے یہ سچا ہے، اس کا دعویٰ نہیں مانا جائے گا. وہ خواب ہے، وہ شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہ رحمان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. گویا جو سچا خواب ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ بھی معبر کے پاس جا کے وہ بھی تعبیر کرے گا. نہ معبر یقینی طور پر، بعض تعبیر بیان کرنے والے خوابوں کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات ہے، درست ہے، لیکن جب تک خود وہ وقوع پذیر نہیں ہوتا اس کی حقانیت کے اوپر بھی مہر تصدیق کو ثبت نہیں کیا جا سکتا. تو بتائیے اگر جزیات نبوت کو بھی رسول اللہ بیان کر کے گئے ہیں تو پورا ایک نبی آنا تھا اس کو بیان کر کے نہیں گئے. پھر حیران کن بات یہ ہے، اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی ہے، پہلے بھی میں سنتا تھا کہ نور پور کے ارد گرد قادیانیوں کے بڑے مراکز موجود ہیں. اور دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کے اس خطے نے ایک غبی، ایک احمق، ایک نشئی، ایک بھنگی، ایک افیونی، اور ان تمام باتوں کی دلیل میں نے اپنی کتاب میں بھی اور علامہ شہید نے اپنی کتاب کے اندر بھی دی ہوئی ہے. دلائل موجود ہیں، جو دیکھنا چاہتے ہیں قادیانیت کو دیکھ سکتے ہیں، کتاب کے اندر موجود ہیں. ایک بھنگی چرسی غبی کو اپنا نبی تسلیم کر لیا. دکھ اور حیرانگی کی بات یہ ہے وہ شخص جس کو میں غبی کہوں، میں احمق کہوں تو یہ ہو سکتا ہے میں عداوت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، دشمنی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. وہ شخص خود اپنے بارے میں لکھتا ہے کہ میں بچپن کے اندر ایک جیب میں گڑ کا ڈیلا لے کے جاتا تھا اور ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا ستنجے کے لیے لے کے جاتا تھا، لیکن میں کم عمر تھا اور مجھے اتنا عقل اور شعور نہیں تھی ہوتی کہ میں گڑ سے استنجا کر رہا ہوں یا مٹی کا ڈیلا منہ میں ڈال رہا ہوں. آپ اندازہ کیجئے کہ جو شخص اس قدر غبی اور احمق ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرے اور آپ لوگ اس کی نبوت کو مان لیں. اور ظلم اور افسوس کی ایک داستان ہے. جتنے لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب ایول جینیس تھے. ایول جینیس سے مراد یہ ہوتی ہے شیطانی طور پہ ذہین، ان کی ذہانت بے شمار تھی. یہ غبی ہے، یہ احمق ہے. ایسے ذہین لوگ آئے ہیں، بات
ختم نبوت سے ملتی ہے، اس لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص اٹھا، اس نے اپنا نام لوگوں میں لا مشہور کر دیا کہ میرا نام لا ہے، لا ہے، لا ہے۔ اور پھر جب اس کا نام معاشرے میں لا مشہور ہو گیا تو وہ کھڑا ہوا اور لوگوں کو دعوت دینے لگا اور کہنے لگا یہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، یہ راوی کو وہم ہوا ہے، یہ اصل میں تھا لا نبی بعدی، مبتدا خبر بنا لیا۔ لا نبی بعدی نہیں تھا بلکہ کیا تھا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام لا ہوگا، میں وہ لا ہوں۔ یہ ایک ٹول استعمال کیا، ہتھ کنڈا استعمال کیا، جس طرح یہ جعلی ترجمے کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ عقل کے ساتھ تعلق بنایا۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا میرا نام نو ہے، نو، میرا نام نو ہے۔ اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اللہ خمسینہ عامہ والی، وہ جو نو کے 50 سال رہ گئے تھے وہ 50 سال پورے کرنے میں آ گئے ہوں۔ وہ خلیفہ عقل مند تھا، انہوں نے کہا 50 سال تیرے کون سے پورے ہونے ہیں، تیرے میں 50 گھنٹے پورے نہیں کرتا، اسی کو اس وقت ذبح کر دیا۔ ایک عورت اٹھی، اس نے کہا لا نبی بعدی کی حدیث تو موجود ہے لیکن لا نبیت بعدی کی حدیث موجود نہیں ہے، اس لیے میں عورت نبی ہوں۔ اس طرح کے لوگ، ایول جینیس لوگ سامنے آئے، اور یہ غبی، یہ بدبخت ایسا شخص ہے جو پہلے خود کہتا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس سے بڑا فاسق کوئی نہیں، اس سے بڑا فاجر کوئی نہیں، پھر کہتا ہے میں ذلی نبی، پھر تشریعی نبی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں حیران ہوتا ہوں۔ آپ احباب مرزا، میں آپ لوگوں کو انگیخت کرنا نہیں چاہتا، میں آپ لوگوں کو بڑکانا نہیں چاہتا، لیکن لوگ ہم سے یہ سوال پوچھتے ہیں آپ قادیانیوں کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ باقی بھی تو فرقے ہیں۔ اللہ کے بندو، قادیانیوں کو آپ حکومت کے بعد نمائندے کہتے ہیں، آپ اقلیت تسلیم کر لیں۔ کیسے تسلیم کر لیں؟ اقلیت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرے۔ آج بھی علماء کی موجودگی کے اندر اسٹیج سے حکومت کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم قادیانیوں کو آج بھی اقلیت ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو کافر تسلیم کریں، غیر مسلم تسلیم کریں، الگ مذہب تسلیم کریں، ہم ان کو اقلیتوں کے حقوق دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر وہ کہ ہم مسلمان ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور مسلمان کہنے کے بعد، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے بعد ختم نبوت کا انکار کر دیں تو وہ بندہ مسلمان رہتا ہے کہ مرتد ہو جاتا ہے؟ ایک بندہ کلمہ پڑھ لے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے بعد رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کر دے، اس کو اقلیت کے حقوق ملیں گے کہ مرتدوں کے حقوق ملیں گے؟ اور مرتدوں کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ واجب القتل ہے، لیکن کیا آپ نے کرنا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ کام اسلامی ریاست کا ہے، اسلامی حکومت کا ہے، اسلامی اقتدار کا ہے کہ ان کو تحقیق کریں، ان کو جلا وطن کریں، ان کو اس خطے سے بدر کریں، یہ ان کا کام ہے۔ آپ کا کام ابلاغ کرنا ہے، آپ کا کام حکمرانوں کو اس بات کے اوپر مجبور کرنا ہے کہ یہ اقلیت نہیں ہے، یہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے ایمانداری سے بتلائیے۔ یہ بات بڑی عام فہم جھٹکے انداز میں سمجھیے۔ کوکو کولا بوتل بک رہی ہے، بکنے پہ کسی کو اعتراض ہے؟ کوئی بوتل بک رہی ہے، لیکن اگر کوئی جعلی بندہ اٹھے اور کوکو کولا کا لیبل لگا کر کہ یہ بھی کوکو کولا والے اس کے خلاف کیس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پیپسی والے اس کے خلاف کیس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ کے بندو، آپ قادیانیت کو الگ مذہب تسلیم کر کے اپنی رسومات جو مرضی کرو، لیکن اگر اپنے آپ کو مسلمان کہو گے تو تمہارے پہ کیس ہوگا۔ اگر اپنے آپ کو مسلمان جعلی کلیم کرو گے تمہارے پہ کیس ہوگا۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، ایسے لوگ، میں تو وہ الفاظ کہتے ہوئے دل کانپتا ہے، نعوذ باللہ، معاذ اللہ، کہتا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے بڑھ کے ہیں اپنی شان میں۔ محمد جس نے دیکھنے ہو اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ لعنت ایسے عقیدے کے اوپر، آپ کہتے ہو ان کے ساتھ نرمی کی جائے؟ اور کیسا، اور کیا، بے شمار۔ اور آپ اندازہ کیجئے صحابہ کی توہین، نبیوں کی توہین۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بدبخت کہتا ہے وہ عیسیٰ
جس کی تم بات کرتے ہو بنی اسرائیل کے عیسیٰ کی، وہ تو شرابی بھی تھا اور زانی بھی تھا. لعنت ایسے عقیدے کے اوپر. بتائیے ہم اس عقیدے کو قبول کر لیں، ان کے ساتھ نرمی برتے. جو کہتا ہے حسن اور حسین و اہل سنت طبقہ فکر کے لوگ بیٹھے، کہاں اہل تشیع؟ جو کہتا ہے حسن اور حسین جیسے 40 میرے جیب کے اندر اور میرے گریبان کے اندر. اس عقیدے کو مانا جائے گا؟ جس بدبخت نے یہ بکواس کی کہ ابو بکر و عمر، معاذ اللہ، ابو بکر و عمر میری جوتیوں کے تسمے باندھنے کے جیسے. لعنت اللہ القاسم. آپ مجھے ایک بات بتلائیے، پھر ہمیں کہتے ہیں، پھر لوگوں کہتے ہیں آپ یہ باتیں عوام میں کرتے. اور بھائی جس بدبخت کا یہ عقیدہ ہے آپ کے اور میرے بارے میں کہتا ہے، آپ کے اور میرے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، حتیٰ کہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حضرت فاطمہ کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سیدہ فاطمہ آئیں اور انہوں نے سارے کپڑے اتار کے مجھے سب کچھ دکھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بتائیے، اور یہ مستند ہے اس کی کتابوں میں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، لکھے ہوئے ہیں. چاہتے ہیں کہ علامہ شہید کی مجھے بات جب بھی ختم نبوت کے اوپر بات ہوتی ہے میرے ذہن میں وہ چنیوٹ کی تقریر آ جاتی ہے. مرزا غلام احمد قادیانی اپنے معجزات کا ذکر کرتا ہے، اپنے معجزات کا. احمق اور غبی کبھی کہتا ہے میں نے انگریزوں کے حق میں اتنی کتابیں لکھی کہ لائبریریاں بھر جائیں، میں نے جہاد کے علاوہ یہ لکھا. پھر اس سے پوچھا گیا بھائی نبی تو معجزے والے ہوتے ہیں. کہا سارے نبیوں کے معجزے ایک طرف، مجھ اکیلے کے معجزے سارے نبیوں سے زیادہ ہے. اور بھائی آپ کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ کہا جب میری شادی ہوئی میں شادی کے قابل نہیں تھا. حکیم نور دین کو پتا چلا، اس نے کہا شادی نہ کرنا، شادی کے قابل نہیں ہو، فتنے کا خطرہ ہے، عورت فتنے میں مبتلا ہو جائے گی. لیکن میرا معجزہ دیکھیے، شادی کو 5 مہینے نہیں تھے گزرے بچہ پیدا ہو گیا. اس وقت چنیوٹ میں کھڑے ہو کے علامہ شہید نے کہا تھا یہ معجزہ تیرا نہیں تیری بیوی کا ہے. 5 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا اور تو بدبخت لوگوں کے سامنے اپنے یہ معجزے پیش کرتا ہے. مجھے بتائیے ایک شخص جو اس انداز کے اندر مجھے اور آپ کو مخاطب کرتا ہے، مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ اللہ معاف کرے، کنجیریوں، رنڈیوں اور طوائفوں کے بچوں کے علاوہ ہر ایک نے میری نبوت کو تسلیم کر دیا. اب مجھے مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت بے شمار، مرزے پہ لعنت بے شمار. آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا کوئی نبوت کا دائی، کیا نبی کی زبان یہ ہوتی ہے کہ اسلام میں نے نہیں قبول کیا؟ مثال دے رہا ہوں، ایمان میں نہیں لے کے آیا، اس میں میری ماں کا کیا قصور ہے؟ وہ کنجری کی اولاد ہے، وہ طوائف کی اولاد ہے، وہ ماؤں کو گالیاں دینے والا. یہ نبی ہو سکتا ہے؟ یہ کذاب اور دجال. یہ دلائل آپ اس کے سامنے رکھیے، اور یہ دلائل اور براہین کی ایک طویل کتار ہے. آپ حضرت عمر کا وہ منظر شاید بھول گئے کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ اکبر، زندہ آباد، زندہ آباد. حضرت عمر رسول اللہ کے سامنے بے شمار تورات لے کے کھڑے اور کہہ رہے اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام. خوش ہو رہے. رسول اللہ کے چہرے کا رنگ بدل. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو مخاطب ہو کے کہا اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، رسول اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھتا. رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا گھبرا گئے. اس وقت رسول اللہ نے میرا اور آپ کا مسلمانوں کا ایک عقیدہ، ایک فلسفہ، ایک ضابطہ، اور میں کہتا ہوں منہج اہل سنت، منہج اہل حدیث بیان کیا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات کی بات نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ لو بدا لکم موسیٰ، اے موسیٰ تو تورات کی بات، اے عمر تو تورات کی بات کرتا ہے. لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اے عمر اگر موسیٰ بھی آ جائیں، اب آپ نے غور کرنا ہے، غور کرنا ہے. اللہ کرے دل کے بند نیچے کھل جائیں، دماغ کھل جائے. موسیٰ آ جائیں، تم پہ ظاہر ہو جائیں،
اور تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو. کس کی؟ موسیٰ رسول اللہ کی، موسیٰ پیغمبر کی، موسیٰ اولو العزم رسول ہیں، ان کی پیروی شروع کر دو. لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. اللہ کی قسم آپ کو حدیث کی سنگینی کا شاید اندازہ نہیں ہوا. رسول اللہ کے آ جانے کے بعد اگر موسیٰ کی پیروی کرنے والا بھی گمراہ ہے تو رسول اللہ کے آنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی کرنے والا ہدایت پہ ہوگا. لو کانا موسیٰ حیًّا، اگلا جملہ اس سے بھی عجیب ہے. لو کانا موسیٰ حیًّا، موسیٰ اگر زندہ بھی ہو جائیں، ثم ادرک نبوتی، اور میری نبوت کو پالے، لتبعنی، تو ان کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں کہ میں محمد کے اوپر ایمان لے کے آئیں اور میں محمد کی امتی بن کے زندہ رہے. یہ تو ایک مثال پیش کی تھی، اور آپ کو ایک سچا واقعہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ ایک مثال ہے، یہ بھی سچ ہے، حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ تو عمر کو کہا اگر موسیٰ آئیں تم ان کی پیروی کرو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. اگر موسیٰ آئے میری نبوت کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے. اور دوسری طرف کیا کہا؟ عیسیٰ آئیں گے اور ہمارا عقیدہ آئیں گے، اور عیسیٰ دمشق کی میناروں کے اوپر اتریں گے، اور جس وقت نماز کا وقت آئے گا اس وقت عیسیٰ ختم نبوت کی ایک عظیم دلیل پیش کریں گے. کیا؟ جس وقت نماز کا وقت آئے گا امام مہدی امام ان کو کہیں گے آگے بڑھیے، آپ اللہ کے پیغمبر رہے ہیں، آپ اللہ کے رسول رہے ہیں، آپ عیسیٰ ہیں، آپ مصلی امامت میں کھڑے ہو جائیے. عیسیٰ وہاں پہ کہیں گے کہ میں امت محمدیہ میں جب اترا ہوں تو نبی بن کے نہیں اترا، امامت تم کراؤ گے، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. رسول اللہ کے امتی کے پیچھے عیسیٰ آ کے نماز پڑھیں گے، امتی کے پیچھے. اور میں اور آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدبخت، اللہ کی قسم اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہیں، دیوبندی بھائی بھی بیٹھے ہیں، بریلوی بھائی اہل حدیث سب بیٹھے ہیں. ہمارا یہ دعوت ہے، ہماری یہ فکر ہے، آئیے. آپ ہم سے یہ شکوہ کرتے ہیں اہل حدیث ادب نہیں کرتے، اہل حدیث رسول اللہ کی یہ احترام نہیں کرتے، وابی گستاخ. اہل حدیث ادب بھی کرتے ہیں اور اس ادب کے قائل ہے جو صحابہ رسول اللہ کا ادب کر کے گئے ہیں. ادب بھی ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے صحابہ نے کیا. اور کس طرح کر کے گئے ہیں؟ اللہ کی قسم ادب بھی ایسا کیا، ادب کے بھی سارے پیمانے بتلا کے گئے ہیں کہ رسول اللہ اگر وضو کرتے تھے، وضو تو وضو کا جو پانی بچ جاتا تھا صحابہ اس پانی کو زمین پہ گرنے نہیں تھے دیتے، ہاتھوں پہ اٹھا لیتے اور مل لیتے. دوران تقریر، دوران گفتگو رسول اللہ کی زبان سے کوئی تھوک کے ذرات یا تھتکار کے ذرات نکلتے تو آگے بڑھ کے ہاتھوں پہ لے لیتے اور جسم پہ مل لیتے. ادب یہ ہونا چاہیے کہ ابو ہریرہ آ رہے ہیں، رسول اللہ نے دیکھ لیا ابو ہریرہ کنی کترا کے نکل گئے، چھپ چھپا کے. ایگزیکٹ عربی کی ٹرانسلیشن بھی یہی ہے. رسول اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو بلا لیا کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ چھپ کے نکل گئے. کہا اللہ کے رسول بات ایسی نہیں کہ آپ سے چھپتا پھروں، بات یہ تھی کہ اس وقت حالت جنابت میں تھا. حالت جنابت سے مراد جس وقت غسل واجب تھا. میاں بیوی کا تعلق ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس وقت غسل واجب تھا، اور غسل واجب ہو جانے سے مومن بندہ پلید نہیں ہوتا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ مومن ایک دوسرے کو سلام نہیں کر سکتا، مصافحہ نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، کھانا نہیں کھا سکتا. لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا اے اللہ کے رسول حالت جنابت میں تھا اور میرے ضمیر نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اس حالت میں اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ کے اوپر رکھ. یہ ادب ہونا چاہیے. اور ادب ایسا بھی ہونا چاہیے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رسول اللہ مہمان بن کے آئے، رسول اللہ کو نچلے پورشن کے اندر جگہ دی ہے، خود اوپر چڑھ گئے. اوپر چڑھے ہیں تو دماغ میں عجیب و غریب خیالات آنا شروع ہو گئے. بیوی کو کہا سائیڈ پہ ہو جاؤ، بچوں کو کہا سائیڈ پہ ہو جاؤ. خود ساری رات جاگتے رہے. بیوی پوچھنے لگی یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا انداز ہے، یہ کیا توار ہے. کہنے لگے
کہ جس چھت کے نیچے رسول اللہ موجود ہوں اس کے اوپر تو چلے پھرے، ابو ایوب کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر۔ ادب یہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے بھی اگلے دن پھانپ لیا کہ آنکھوں سے پتہ چل گیا کہ ساری رات میرا صحابی سوئے نہیں، عرض کہ اللہ کے رسول یہ سارا معاملہ پیش آیا، درمیان میں اوٹ موجود ہے، آپ اوپر سو جاتے۔ اے اللہ کے رسول، ابو ایوب کی غیرت اس بات کو گوارا نہ کرتی کہ جس چھت کے نیچے آپ ہو اس کے اوپر ابو ایوب چلے، اللہ کے لیے آپ اوپر شفٹ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ پھر اوپر شفٹ ہو گئے۔ ادب ہے یہ، رسول اللہ کا ادب ہے ذات کا۔ اور یہ بات میں اپنے بریلوی بھائیوں کو اور دیوبندی بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، ذات کے ادب کے اندر اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی ایک عقیدے کے اوپر ہیں، لیکن ہماری دعوت یہ ہے کہ جس طرح ذات کا ادب ہے اس طرح بات کا بھی ادب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی ذات اگر اعلیٰ ہے تو کیا رسول اللہ کی بات اعلیٰ نہیں ہے؟ جس طرح ذات اعلیٰ، ذات کا ادب صحابہ نے کر کے دکھا دیا، اسی طرح بات کا ادب بھی صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اور ذات کے ادب میں بھی مبالغہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی آئے رسول اللہ کے سامنے سجدے میں آگے پڑ گئے، رسول اللہ نے اٹھایا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا روم ایران کے بادشاہوں کو لوگ رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، ہم آپ کو سجدہ کریں گے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت امت کو یہ بات فرما دی کہ زمین کی پشت کے اوپر اگر میری امت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا حامد کو سجدہ کرے، آج کے بعد مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ لیکن ادب ہم نے ذات کا تو بہت کیا ہے، لیکن رسول اللہ کی بات آئے، رسول اللہ کی یہ حدیث آئے، ہمیں نہ قادیانیوں سے نفرت ہوتی ہے، نہ قادیانیوں کے بارے میں ہمارے جذبات ہوتے ہیں، نہ ہمیں تبلیغ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ کی بات کا ادب صحابہ نے کیسے کیا؟ رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ، خطبہ دے رہے ہیں بیٹھ جاؤ، سامنے کوئی بندہ کھڑا کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ، باہر ایک صحابی ہیں ابھی مسجد سے باہر ہیں، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ رسول اللہ نے طلب کر لیا، ہاں جی آپ کو تو نہیں تھا کہا کہ بیٹھ جائیں؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی آواز کان سے ٹکرائی بیٹھ جاؤ، کھڑا رہتا تو ایمان ختم ہو جاتا۔ اور میرے اور آپ کے کان سے رسول اللہ کی بات 100 دفعہ بھی ٹکرائے، ہمیں اس کا نہ ادب ہے نہ احترام ہے۔ آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ابھی بھی کسی شخص کو قادیانیوں کے بارے میں یا قادیانیوں میں سے نور پور کے اندر رہنے والے قادیانیوں کے اندر کسی کو کوئی مغالطہ موجود ہے، اپنی کتاب قادیانیت میں بھی لکھا اور پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں، تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ آؤ تمہیں قیامت تک کے لیے احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے کا مباہلے کا چیلنج ہے، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا نبی مانتا ہے مجھ سے مباہلہ کر لے، یہ ہزاروں افراد کا مجمع اس مباہلے کے اوپر گواہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، زندہ آباد زندہ آباد۔ میرا یہ دعویٰ ہے مرزا غلام احمد قادیانی لعنتی تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، دجال تھا۔ آپ ہمیں کہتے ہیں دجال کیوں کہتے ہیں، کذاب کیوں کہتے ہیں؟ رسول اللہ سے بڑا رحمت للعالمین کوئی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا میرے بعد جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ کذاب تو ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ دجال بھی مبالغے کا صیغہ ہے، کذاب بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ کوئی مولوی نہیں بول رہا، یہ رسول اللہ کی زبان اطہر سے ادا ہونے والے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ آپ تشریف علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔